کل پارا چنار شرح کی بندش سے کرم کی عوام کی مشکلات برقرار، راستوں کی بندش، بدامنی اور دہشت گردی کے خلاف کرم پریس کلب پر دھرنا جاری۔ شدید سردی کے باوجود دھرنے میں کثیر افراد کی شرکت، مندوری میں بھی احتجاجی دھرنا شروع ہو گیا۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم میں امن کو یقینی بنایا جائے گا، ہم دشمنوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو وقتی طور پر روکا گیا، کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ ملزمان کی شناخت کے باوجود بھگن میں فائرنگ کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ پولیس کے مطابق ڈپٹی کمشنر کرم پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی، مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا جائے گا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کوہاٹ میں اجلاس، علاقہ دہشت گردوں سے پاک کرنے کا فیصلہ۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ بگن واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی، سہولت کاروں کے ٹھکانے مسمار کر دیے جائیں گے، جلد تمام علاقے کلیئر کر کے متاثرین کے لیے رست روانہ کی جائے گی۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ امریکہ کا شدید رد عمل، کہا پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا۔ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے، جس دن یہ حمایت ختم کر دی وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ مسلمین نون کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے، 11 ماہ گزر گئے تاحال مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ 5 جنوری حق خود ارادیت اور مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد دہانی کا دن۔ اقوام متحدہ 76 سال بعد بھی مسئلہ کشمیر حل کرنے میں ناکام۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مظاہرے اور ریلیاں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یوم حق خود ارادیت ریلی سے خطاب میں کہا کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے ثابت قدم ہیں، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتی ہوں مسئلہ کشمیر پر وعدوں اور قراردادوں کا کیا بنا؟ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا یوم حق خود ارادیت کے موقع پر پیغام، کہا 1947 سے لے کر اب تک اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر 1 درجن سے زائد قراردادیں پاس ہوئیں، لیکن کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملا۔ کیا دنیا کا قانون اندھا، بہرا اور گونگا ہو چکا ہے؟ بھارت کا خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور، چین نے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے۔ بھوٹان پریفیکچر نے لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا باقاعدہ اعلان۔ پیش رفت پر مودی حکومت سیکھ پا، بھارتی وزارت خارجہ نے بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کروا دیا۔ چین کی جانب سے اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے چند دن بعد کیا گیا۔ 2000 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے دوران جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایٹمی پاکستان کے بانی، شہید جمہوریت، قائد عوام، سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ۔ 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، 1971 سے 1973 تک پاکستان کے 4تھے صدر رہے۔ متفقہ آئین کی منظوری کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 5 جولائی 1977 کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے بغاوت کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کر دیا۔ قتل کی اجازت دینے کے الزام میں متنازع ترین مقدمہ چلا کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں پہلا متفقہ طور پر منظور شدہ 1973 کا آئین دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معمار بھی تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا قائد عوام کی سالگرہ پر پیغام، کہا کہ شہید بھٹو نے صنعتی اور تکنیکی شعبے کو ترقی دی، ملک میں پارلیمانی، جمہوری اور وفاقی طرز حکومت کی بنیاد رکھی، آمریت اور جبر کے خلاف ثابت قدم رہے، اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے پھانسی کے پھندے کا سامنا کیا۔ بلاول بھٹو کا بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت، قائد عوام کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم، کہا ایسا پاکستان بنائیں گے جو مساوات، سربلندی اور خوشحالی پر مبنی ہو۔
कराची मैराथन के इसरार खटक ने जीत ली। 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड में तय किया। बावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे जबकि कराची के सईद अमजद तीसरे नंबर पर रहे। गर्ल्स टाइटल गिलगित की मुमताज नेमत ने जीता। हाफ मैराथन में साहिवाल के अख्तर ने पहली जबकि सियालकोट के कासिम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। बच्चों की मैराथन 7 साला हारिस ने जीती। It's important to be fit, and I think you got to do a little bit every day because health is the most important. So no matter what age, no matter how, whatever your shape or size, just a little bit every day makes a big difference in life. कराची मैराथन में बैन-अक़वामी एथलीट्स की भी शिरकत। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट एंड्रयू ने रेस में हिस्सा लिया। 365 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा, मैराथन में शिरकत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। एनजीओ पाकिस्तानी खानों के भी मद्दाह निकले। दहशतगर्दी को पुलिस रोक सकती है, ना ही लेवीज। दोनों फोर्सेस आम जराइम के लिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का लेवीज को पुलिस में जम करने का इंदिया। सूबाई असम्बली से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, एक सोच है कि सूबे में एक ही फोर्स होनी चाहिए। हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि लीवीज को मुकम्मल खत्म किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनाई जाए जो लीवीज रिफॉर्म्स पर काम करे। जहां जरूरत हो लीवीज इलाके को पुलिस इलाके में तब्दील करें। लीवीज में इस्लाहात लाकर इसे एक अच्छी फोर्स में तब्दील किया जाएगा। कोयटा के इलाके PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग जारी। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस और FC एहलकार तैनात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। हल्के से आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के अली मदद जत्तक ने कामयाबी हासिल की थी। लाहौर की फिजाओं पर बादलों का राज। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। कुचावाला, नारोवाल, कसूर समेत कई शहरों में रिमझिम से सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसे। बालाई इलाकों में बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे। चित्राल में सबसे ज़्यादा 11 इंच बर्फ पड़ी। ज़्यादा सर्द तरीन मकाम दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिर गया। कलात -9, कोयटा -8 और गूप्स में -6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की नई लहर ने कराची पर भी नजरें जमा ली। पारा 6 डिग्री तक गिरने का इम्कान। बहावल नगर में धुंध के बायस खौफनाक हादसा। डागी जाने के करीब तेज रफ्तार बस और वैन में तसादुम। 4 अफराद जाम बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हलाकतें बढ़ने का खदशा। पंजाब के मैदानी इलाकों में हादसा के बायस 16 अफराद जख्मी हैं। पेशावर के इलाके बुडबेर में तहरीक कत्ल की वारदात। देवर ने फायरिंग करके हमला भाभी को कत्ल कर दिया। मकामी पेशमाम ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी। मकामी अफराद ने फायरिंग करके मुलजिम को जख्मी कर दिया। पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद जख्मी खातून जाम भाग। कातिल भी दम तोड़ गया। नाकिस तफ्तीश और नाकाफी शवाहिद। कराची से गिरफ्तार 4571 मुलजमों से सिर्फ 71 को सजा मिल सकी। अदम शवाहिद पर 4500 मुलजिम बाइज्जत बरी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमों की बरीत का तनासब 92.2% और सजाओं का तनासब सिर्फ 8.5% शहरियों ने पुलिस में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कत्ल करने वाले लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये तो एक छोटी सी स्टैट्स बताएं। स्टैट्स अगर आप दूसरी चीज़ों के निकालेंगे तो शायद इससे भी ख़राब होंगे, लेकिन पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। लोग जुर्म करते हैं, निकल जाते हैं। अब उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। वो किस तरीके से निकलते हैं, आया ब्लैकमेलिंग के थ्रू निकलते हैं, रिश्वत दे के निकलते हैं, क्या निकलते हैं। जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है, अदालती निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। हमारा भी पाकिस्तान का अच्छा निज़ाम तो है, बस थोड़ी सुस्त रवैये का शिकार होता है पुलिस। अगर पुलिस अच्छे तरीके से काम करेगी तो इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी होगी। भारत की हटदर्मी बरकरार। 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए सिर्फ 100 वीज़े जारी किए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक
عرس کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ ہندو اتحاد پسند انگلینڈ میں بھی باز نہ آئے۔ شیفیلڈ میں پاکستانیوں کے ریسٹورنٹ پر دھاوا بول دیا، نشے میں دھت بھارتی شہری کا بھیڑ کے گوشت میں گائے کا گوشت ملانے کا الزام۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ کا دورہ شام، دارالحکومت دمشق میں نئے شامی سربراہ احمد الشرا سے ملاقات۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا، یورپ کسی بھی نئے اسلامی ڈھانچے کے حوصلے کی افزائی نہیں کرے گا۔ دونوں وزراء خارجہ کا نئی حکومت میں تمام طبقات، اقلیتوں اور خواتین کی نمائندگی کا بھی مطالبہ۔ ٹوکیو کی مچھلی منڈی میں بلو فش ٹیونا فش کی روایتی نیلامی، 276 کلو وزنی مچھلی 36 کروڑ 14 لاکھ پاکستانی روپوں میں فروخت۔ سب سے مہنگی ٹیونا فش 2019 میں 31 لاکھ ڈالرز میں فروخت ہوئی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ ریاض الجنہ میں 1 سال کے دوران صرف 1 مرتبہ نوافل ادا کرنے کی پابندی ختم۔ زائرین نصب موبائل ایپ کے ذریعے ہر 20 منٹ بعد نیا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دی گریٹ وال آف چائنا کے بعد دی گریٹ سولر وال کا منصوبہ، چین کی 400 کلومیٹر طویل اور 5 کلومیٹر چوڑے فارم ہاؤس منصوبے میں بڑی پیش رفت۔ دریائے کوبوچی میں 5400 میگا واٹ کے سولر پینل نصب کر دیے گئے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ 2030 میں مکمل ہونے والے منصوبے سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ صحرا کو سرسبز بنانے کے لیے سولر فارم کے نیچے نباتات اگائی جائیں گی۔ منصوبہ 30 سے 40 لاکھ لوگوں کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو فالو آن کا خطرہ۔ بابر اعظم 58، رضوان 40 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 471 رنز درکار۔ سلمان علی آغا کریز پر موجود۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے تھے۔ چیئرمین پی سی بی کا سائم ایوب کو فوری علاج کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا اوپنر سے رابطہ، خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا سائم ایوب کی میڈیکل رپورٹس بھجوا دی ہیں، لندن کے ماہر ڈاکٹرز سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ بھارت کو سڈنی ٹیسٹ میں بھی شکست۔ آسٹریلیا نے آخری ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز بھی جیت لی۔ 5 میچوں کی سیریز 3-1 سے آسٹریلیا کے نام۔ بھارت کے خلاف شکست کے بعد آسٹریلیا ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھی پہنچ گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان فائنل 11 جنوری کو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ صحرا میں رفتار کی جنگ، ریلی کی بائیک ریس کیٹیگری میں ڈینیل سینڈرز سب سے آگے۔ کار ریس کے مقابلے میں امریکی کھلاڑی کونٹیرو کو برتری حاصل۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور موسیقار نذیر علی کو مداحوں سے بچھڑے 22 برس بیت گئے۔ ماسٹر نذیر نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو کئی لازوال دھنیں دیں۔ سیونی میرا ماہی، دلدار صدقے ماہی آوے گا اور تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، آج بھی مقبول۔